يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات گرامی، ویسے آج میرا پروگرام تو ناگا کرنے کا تھا جی، وہ اتفاق سے جناب وہ قبلہ بیگ صاحب کی معیت حاصل ہوگی جناب، تو میں نے کہا پھر آپ مجھے بھی لے چلے، چلو کم از کم صاحب کی زیارت ہو جائے گی۔ جمعرات کو میرے گوڑے افزانوں کا آپریشن ہوا ہے، زیادہ دیر میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے علماء نے کوئی آیت نہیں پڑھی۔ دو تین باتیں عرض کرنی ہیں، ایک آپ کو دو تین شعر سنانے، دوسری بات یہ ہے کہ بحمد تعالیٰ گزشتہ ہفتے جب میں یہاں آیا تھا ملاقات کے لیے تو تقریباً 10 کتابیں میں لے کر گیا تھا، وہ آگے جناب کچھ تو کوئی پیسے مل گئے تو زیادہ تر مفت میں تقسیم کی میں نے، اور وہ علماء کو میں نے دی ہے۔ میں نے کہا پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت آپ اور ان علماء کو دی ہے جو ہمارے ہم نوا نہیں۔ تو آج انشاءاللہ کچھ اور بھی لے جاؤں گا، وہ باقی کا جو قبل رہ گیا اس میں مجھے تو یہ کام آپ بھی کریں، کتابیں لے جائیں جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، 2 4 5 6 جتنی ہو سکتی ہیں آپ لے جائیں، اور ڈھونڈ کر ان مولویوں کو پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انہیں ہدایت عطا۔ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ایک گزارش حضرت صاحب سے بھی کرنی ہے، راستے میں بیگ صاحب سے بات ہوتی رہی، بحمد تعالیٰ یہاں گزشتہ 11ویں شیف کے دوران کتاب کی نقاب کشائی کی گئی، رونمائی کی گئی، لوگوں کو بتایا گیا، لیکن کچھ ساتھیوں کا منشا یہ ہے کہ اگر اس کو اثر نو ٹی وی کے اوپر اگر انٹروڈیوس کرایا جائے اور باقاعدہ علماء کا مجمع ہو اور اس میں علماء کرام اپنے تاثرات بھی بیان کریں اور کتاب لوگوں کو دکھائی جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے، کئی حضرات کو اس کا علم ہی نہیں تاکہ وہ کتاب خریدیں اور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند مقامات چھوڑ کر بحمد تعالیٰ کتاب پڑھنے کے بعد یہ کو معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ کسی مصنف کی زندگی کی پہلی کتاب۔ بالکل بڑے بڑے منجے ہوئے مصنفین کی جنہوں نے کم از کم 20 30 40 100 تو کتابیں لکھی، ان کی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ نہ تحریر کے اندر وہ تسلسل ہے، نہ روانگی ہے، نہ مضمون کے اندر وہ تسلسل قائم ہے کہ یہاں کتاب آپ شروع کریں نا بحمد تعالیٰ بالکل پچھلے جملے کا اگلے کے ساتھ ربط ہے، ایک مربوط اور انداز تحریر اتنا انوکھا، اتنا سلجھا ہوا، اتنا پیارا، یعنی انداز تحریر پر بھی رشک آتا ہے اور دلائل پر بھی رشک آتا ہے، اور بحمد تعالیٰ بڑے آسان پیرائے میں حضرت نے اپنے موقف کو بیان کیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو عامت الناس کے پڑھنے کے لیے ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ملا طبقے کے لیے ہیں، وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے۔ بحمد تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ 14 صدیہ یہ سمجھ لو جتنا بھی عرصہ ہوگا، یہ جو تاریخ کے اوراق پر گرد پڑی ہوئی تھی، یہ جو ہماری مدرسوں میں پڑھنے والوں کی برین باشی کی گئی اور ان کو ایک ڈگر پر گامزن کیا گیا، بحمد تعالیٰ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان شر انگیز بندوں کا کہ جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا۔ اگر وہ اس کی ابتدا نہ کرتے تو نہ حضرت کتاب لکھتے اور نہ یہ سارے معاملات سامنے آتے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ اس دن میں نے یہ کتاب کچھ بزرگ تھے ان کو پیش کی تو مجھے کہنے لگا اس کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا یہ سوال آپ اس کتاب کے بارے میں نہ کریں،
یہ آج سے 2 سال پہلے کتاب چھپی تھی، وہاں مصنف کے پاس جا کر آپ کو یہ سوال وہاں کرنا چاہیے تھا کہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس کتاب کے اندر حقائق کو مسخ کیا گیا، الزام تراشی کی گئی، یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ حضرت مفکر اسلام مدۃ علی کے بارے میں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل نہیں ہے، اس کے منکر ہیں، جبکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت کے جس بیان پر گرفت کی گئی وہ بات یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ ہم نے حمد تعالیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیں گے۔ البتہ یہ عقیدہ جمہوری ہے، اکثریت کا ہے، اجماع نہیں، بات ختم ہوگی، کسی نے سنی کسی نے نہیں، لیکن جن کو آپ نے پیٹ میں درد تھا یہ ایک جملہ ہضم نہیں ہوا، پھر دارالندوا میں میٹنگیں ہوتی رہی جناب، وہ قادرآباد کے قاضیوں کے ہاں جناب میٹنگیں ہوتی رہی، سارے بندے اکٹھے ہوتے رہے اور وہاں پہ منصوبہ بندی ہوئی، کچھ کتاب کسی کو لکھنے پر معمول کیا، کسی تقریر کے لیے اکٹھا کیا، اور پھر کتاب کے اندر بھی اشارتاً، مسئلہ کرنا مقصود نہیں تھا، اشارتاً حضرت صاحب کی طرف اشارہ کیا گیا، تقریر لکھنے والوں نے بھی یہی کام کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب میں اگر کوئی بات نہ کی جاتی تو یہ بات تسلیم کرنی پڑتی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل ہی مانتے ہیں۔ بات ایسی نہیں تھی، بات اس افضلیت کی حیثیت کی تھی کہ یہ جمہور کا عقیدہ ہے، اس پر اجماع نہیں ہے، اور بحمد تعالیٰ اس وقت اس کتاب کو اتنی پذیرائی ہوئی ہے، آپ انٹرنیٹ پڑھیں نا، حیدرآباد دکن تک پہنچی ہے، وہ اخبار کے اندر آ گئی، اور باقاعدہ طور پر بڑے بڑے علماء جہاں کتاب نہیں ملی وہاں انٹرنیٹ سے اس کو کاپی کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے بڑے بڑے لوگوں تک پہنچائی گئی، تاکہ وہ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بحمد تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر کتاب کی رونمائی بھی ہو، اور آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کتاب کی اشاعت کریں، پہنچائیں۔ جب پہلا ایڈیشن ختم ہوگا انشاءاللہ اور آئے گی، ابھی رسالہ تو اگلی جلد میں آ رہا ہے، وہ جو اگلی جلد میں آنے والا ہے اس کا نمونہ کتاب میں صرف آخری 50 صفحوں میں، اور یہ بتانا ہے کہ آگے کا جو راستہ ہے نا وہ اسی ڈگر پر چلے گا۔ ابھی تو یہ مسئلے کی نوعیت کو بیان کیا، ابھی جو دلائل دیے جاتے ہیں افضلیت پر، ابھی ان کا آپریشن باقی ہے، دوست محترم ان کا باقی ہے، جو ان کے پاس دلائل دیے جاتے ہیں ابھی ان کا معاملہ ہونا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور دبے دبے الفاظ میں قبلہ پیر صاحب جو بات ارشاد فرما رہے تھے نا، اصل اسی کا کام ہے، جس کو کار ہائے نمایاں یا کار تجدید کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے، یعنی پوری امت ایک ڈگر پر چل رہی ہے، لوگ چل رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو اسلاف کے طریقے پر واپس لانا، وہ جتنی تاریخی اغلاط ہیں، کتابی اغلاط ہیں، ان کو دور کر کے قوم کی پھر صحیح راستے پر رہنمائی اور راہبری کرنا، اسی کا کام کاری تھے۔ یہ کوئی وہی تو نازل نہیں ہوتی کسی پر۔ آج میں وہی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے مجددین کی فہرست لکھی ہے، 5ویں صدی کا مجدد ابن حزم کو لکھا ہے، ابن حزم مغلسی، اس میں انہوں نے مجددین کی فہرست لکھی ہے، 5ویں صدی کا مجدد ابن حزم کو لکھا ہے، ابن حزم مغلسی، یعنی اس مغلس کے ایریے میں 5ویں صدی کا مجدد ابن حزم کو لکھا ہے۔ اب یہ پتا اس کا کار تجدید ہے نا، یعنی بڑے بڑے لوگوں پر تنقید کرنا، کسی کا لحاظ نہ کرنا۔ وہ علامہ ابن اماد حنبلی شذرات الدار میں لکھتا ہے کہ 2 بندے ایسے ہوئے، حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی شریف محفوظ نہیں رہا، اور ابن حزم مغلسی کے قلم سے کوئی شریف محفوظ نہیں رہا۔
کبھی کبھی قاری تجدید ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نہیں تعالیٰ اسلاف کے نظریات کو ان کی حفاظت کرنا، تحفظ کرنا، آگے تک پہنچانا۔ وہ ایک صاحب نام نہیں میں لیتا، کتاب وغیرہ تقسیم کی، کچھ باتیں بھی ہوئی کتاب کے بارے میں، کہنے لگے بھائی کتاب تو بہت اچھی ہے لیکن ہم کیا کریں کہ فلاں بندے نے یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا تو عقیدہ انبیاء کرام کے بعد کوئی گناہ سے معصوم نہیں ہوتا، گناہ سے معصوم، غلطی سے معصوم صرف انبیاء کرام، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ مجھے کہتے نہیں پھر بھی، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہم مقلد ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیں تقلید کی تعریف کیا ہے؟ یعنی مقلد کس کو کہتے ہیں، تقلید کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی غیر معصوم کے علم و ورع، اس کے اشتہار پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی دلیل جانے بغیر اس پر اعتماد کرنا غلطی کے امکان کے ساتھ، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد صحیح ہے، باقی کا غلط ہے، لیکن یہاں غلطی کا امکان موجود ہے۔ جن کو غلط کہتے ہیں وہاں صحت کا امکان موجود ہے۔ میں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف مقلد ہوتے ہوئے ہم غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں، تو اور امام صاحب سے بڑا کون ہے کہ جہاں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ غلطی نہیں کر سکتے۔ پھر 10 غلطیوں کی میں نشاندہی بھی کی، بہرحال وہ یہاں بیان کرنے کی بات مناسب نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا بحمدہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی فتح ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ کی فتح ہوگی۔ پھر کبھی موقع ملا تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ اب آخر کو 2-3 جو شعر کے میں سنا دیتا ہوں۔ اصل مولانا حسن رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، آپ پہلے بحاریہ کلام لکھتے، غزلیات لکھتے تھے، اور چنانچہ ان کا پورا دیوان غزلیات کا بھی موجود ہے۔ داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا بھائی یہ کیا تم بھوت سوار ہے، یہ ہر وقت یہ لگے رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں اردو ادب کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نعت لکھ کر ادب کی خدمت نہیں ہو سکتی، اردو کی نعت لکھا کرو۔ ان کے کہنے پر پھر انہوں نے پورا دیوان لکھا ذوق نعت۔ اور اگر آپ کے پاس ذوق نعت ہو نا، آپ اس کو پڑھیں، حضور کے جہاں اشارات میں حضور کا اسم گرامی لیا اس کو ہٹا دیں تو نعت پر رنگ تغزل غالب ہے، پتہ یوں ہی لگتا ہے کہ یہ غزلیات ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک دوسری جماعت، جس جماعت کی نشاندہی اعلیٰ حضرت نے کی، پوری زندگی ان کے ساتھ جہاد کیا، اعلیٰ حضرت خاندان نے جہاد کیا، اس زمرے کی تردید میں آپ نے ایک نظم لکھی ان کی مخالفت میں۔ آپ کہتے ہیں نجدیہ سخت ہی گندی طبیعت تیری، نجدیہ سخت ہی گندی طبیعت تیری، کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری، اور خاک منہ میں تیرے، خاک منہ میں تیرے کہتا ہے کسے خاک کا ڈھیر، مل گیا دین ملی خاک میں عزت تیری۔ یہ طرز خطاب تو سمجھ لیا نا، یعنی آپ کے مخاطب کون ہیں، خطاب کی سکر آپ کہتے ہیں تیری اٹکے تو کہے قاضی